دوستان کرام قدر برادران اسلام، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، بالخصوص استاد محترم حافظ القاری محمد سرور نوری صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری ابو بکر نوری صاحب اور دیگر جنہیں علماء حضرات اور چاچو حوالدار محمد شوکت مہر صاحب تمام دی بارگاہ میں دل دی اتھائے کرائیاں دے نال سلام پیش خدمت کرنی ہے۔ گلے کہ ایڈے وڈے سی خطیب دی استادہ دی محبت کیوں نہ بڑے بڑے کبھی رکب دیتے بہت بڑے رکاب دیتے، نہ کوئی خطیب نہیں نہ کوئی ایڈا عالمی نہیں، ایک جاتی دیسی جب والی طرح بندہ ہاں تے دیسی پنجابی بھی گل کراں گا کیونکہ اسی پنجابی ساری ذات بھی پنجابی تے وچ پنجاب تے رہندے عقل ہووے تے رمز پہچانی اسی موڑ موڑی کردے کہندے ماشاءاللہ۔ حضرت علامہ مولانا قاری علی شیر صاحب بھی بہت پیاری پنجابی انداز میں گفتگو کر رہے ہیں، بہت پیاری انہوں نے پڑھی پنجابی زبان کے پنجابی بڑی مٹھاس کی زبان ہے۔ آج ہے بیچے جلے ممی ڈیڈی زبانہ سے بول کے پنجابی جڑا بولی گیا اپنی مادری زبان، پنجابی زبان جدو بولی جاتی ہے وچ مٹھاس ہے۔ پنجاب دے بزرگان دین نے بھی دیکھو کہ انہوں نے جتنے میں اپنے کلام کیتے تھے پنجابی زبان میں سیکھتے، بابے بلے شاہ دیکھ لو، میاں محمد بخش کھڑی شریف والے، سلطان العارفین سلطان باہو، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، حضرت بابا غلام فرید مٹھن شریف والے، جنہیں بھی نے پیر وارث شاہ سارے نے پنجابی کے اندر گفتگو کی تھی۔ استادہ نے جڑا ہے استقبالیہ خطبہ لکھا ہے، کوئی موضوع نہیں میرا، میں صرف چاند مفہومی گلاں کر کے اجازت چاہوں گا اور بس یہ استادہ میں سبق سنانا ہے، اگر کتنے غلط ہوئے تو استاد محترم رحمائی بھی فرما دیں گے۔ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین سید الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحابہ الہادین المہدیین ماشاءاللہ ماشاءاللہ وعلياه الكاملين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون سبحان اللہ صدق ماشاءاللہ الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي
یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك على من علمته البيان وعلى آله كذلك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين عزیز 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 قدر برادران اسلام میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا و بات آقا سرور کائنات فخر موجودات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نامدار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ عالیہ اقدس دی اندر ہدیہ درود و سلام دا پیش کرن کو بعد میں نا چیز نے تواڈے سامنے رب ذوالجلال خالق کائنات مالک کائنات دے لاہوتی کلام لا رئی کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے جڑی ایت مبارکہ کو پڑھن دا اور مسا سنن دا شرف حاصل کیتا ہے واحد رب کعبہ ان دے مطابق میں حق کہیں گے تو تانوں حق سن کے میں نو تے تہانوں انو سمجھ کے کہ سمجھا کے انو تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین آمین سمائے آمین میں اپنی اصل گفتگو تو پہلے چند چیزاں جنہیں مفہومی طور کے پیش کروں گا سب تو پہلی گل یہ ہے کہ دیکھ رہے کہ جب اس صلاة پڑھ کے درود شریف حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات کا برکات ہوتے پڑھے جا رہے ہیں کچھ ساتھی خاموش ہو کے بیٹھے سن درود شریف ایک ایسی چیز ہے کہ جن دے بیچے کا ریاکاری بھی آ جائے جرا تو پھر بھی قبول کر لیں سبحان اللہ کیا بات ہے اسرائیل چھوٹا یا ملک چھوٹا یا اسرائیل ملک ہے وہ سپر پاور کیوں ان دے کو کیڑی پاور ہے صرف ان دے کو پاور ہے کہ جڑا سی نماز دے وچ درود شریف پڑھی دا نا درود ابراہیم ان دے وچ کہی دا نا آل ابراہیم یا اللہ تو جڑا ابراہیم علیہ السلام دی آل انہاں تے بھی رحمت بھیج انہاں تے بھی درود بھیج انہاں وچ برکت پیدا کر انہیں اسرائیل ہے کون نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دوسرے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام دے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام انہاں لوگ جڑے انہاں دا لقب اسی اسرائیل اسراء کہندے نے عبرانی زبان دے وچ بندے نے این کہندے نے اللہ یعنی کہ اللہ دا بندہ جس طریقے عربی وچ کہا جاتا عبداللہ اور بنی اسرائیل یعنی کہ جڑی یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے وہ کوئی آج انہوں نے بنی اسرائیل کیا ہے اور وہ بنی اسرائیل جس وجہ کو انہیں طاقتور سپر پاور ہے کیسی ہاتھ نماز وچ انہوں نے حق وچ دعا کرنی درود ابراہیم پڑھنا عیب نہیں ادھر تو بنا نماز ہوندی نہیں مگر نماز تو بعد جڑا کوئی اور درود شریف پڑھ لیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار جڑا درود شریف دسے اور اسی پھر جب وہ رب کعبہ کی شان فرمائے ورفعنا لک ذکر کہ محبوبہ اسی تیری شان و تیری عظمت کو بلند کر دیتا ہے کیسی درود شریف میں ذکر کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہ اللہ تو درود بھیج
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل بیٹے اس طریقے پہ فرمایا کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طریقے سے درود بھیجا ابراہیم اور ان کی آل بیٹے اسی اتنے آ کے شان کٹا دیں کس طریقے ہونا ہے یہ بنی اسرائیل کی جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھوڑے سے سکھیا نماز تک درود ابراہیم نو رکھو، نماز تو بعد کوئی بھی درود شریف پڑھ لو، درود مقرر حضرت ربیع بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دے ابن داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ جب بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، فرمایا کہ ان کی شفاعت کرانا میرے اوپر واجب ہے، قیامت والے دن ان کی شفاعت کرانا میرے اوپر واجب ہے۔ اور بزرگان دین فرما دے کہ جڑا بندہ چاہتا ہے کہ میں نے مقام حضوری حاصل ہو جائے، مقام حضوری حاصل ہو جائے، اور مقام حضوری کیوں کہتے ہیں؟ بزرگان دین فرما دے جس طریقے آج سے میں کہا کہ بیٹھے علماء نے بیٹھے اور دیگر دوست احباب بھی آئے ہیں، اس طریقے سرائے باطن دے وچ حضور نبی کریم علیہ السلام کی محفل سے ان دے وچ انبیاء اکرامی موجود، صحابہ اکرامی موجود ہوندے ہیں، اور پھر ظاہر جتنی وچ او اولیاء اللہ جنہاں مقام حضوری حاصل ہوندا ہے وہ جڑا ہے جے اکھ لگدی ہے تے سرکار مدینہ دی کچہری وچ سبحان اللہ، اور جڑا چاہندا ہے کہ جدوں بھی میں سوما اکھ لگے تے میں حضور دی زیارت کرا، صحابہ اکرام دی زیارت کرا، تو بزرگان دین فرما دے کم از کم رات نو سون لگیا 1100 مرتبہ روزانہ دا درود مقرر پڑھے، جی او جڑے 1100 مرتبہ پڑھتا رہے جو کچھ عرصے بعد انہوں نے مقام حضوری حاصل ہو گئے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ عزیزہ بھی گرامی قدر برائے گرامی اسلام حضور نبی کریم علیہ السلام دے ہوتے درود شریف پڑھنا بہت ہی بڑی گل ہے، بہت بڑی گل ہے، کیونکہ رب کعبہ نے قرآن مجید کے اندر سانو ہر حکم جڑا ہے دیتا کرن دی، لیکن ایک مجذوب ولی کامل ناجی بھی ملاقات ہوئی، بھائی ناظم اور ساجد صاحب نے بھی انہوں نے ملاقات کرائی اور انہوں نے دیکھے عالم دین میں سنو حاصل کام مجذوب ولی کامل سن، انہوں نے بڑی سونی گل کی تھی، انہوں نے کہا بیٹا جڑا نماز پڑھنا زکات دینا یہ عطیع اللہ وچ نہیں شامل، یہ عطیع الرسول وچ نے حضور نبی کریم علیہ السلام دے حکم دے اوتے چلنا، انہاں دی آداب جڑا اپنانا یہ سنت نال بن جاندی ہے۔ فرمایا کہ جڑا مین عطیع اللہ ہے کہ رب کعبہ دا حکم ہے جڑا مین، فرمایا کہ رب کعبہ نے سورۃ الاحزاب کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور ان دے فرشتے حضور نبی کریم علیہ السلام نے درود پڑھتے، اگے فرمائے یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والے، سارے تو نہیں فرمائے یا ایوہ الناس نہیں کہہ لوگوں، فرمائے یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ، اے ایمان والے درود بھیجو کسی بھی، وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور سلام بھیجو ادب دے نال۔ ان کو جو ساتھی ساتھی سے صلاة کے تھے لکھی ہے وَسَلِّمُوا دا مطلب سلام، تو صلاة دے معنی جو یا دے نماز ہے یا درود شریف ہے، وہ پوچھ کرو دے تو صلاة کے تھے لکھی ہے جو کسی اذان تو پہلے پڑھ دے ہو، صلاة لفظ نے دو صلاة دے معنی بنتے ہیں کہ درود شریف ہے، دوسرا نماز، لیکن اگر وہ پھر بھی اپنا سوال کرنا تو رب کعبہ جب کہہ لے کہ ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ درود پڑھو، جواب سلام کی طریقے اگر تسی پڑھ دے
الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ انہوں نے کوئی کہ وسلموا تسلیما اور سلام پڑھنا رب کے حکم دے رہے کہ ادب کے نال پیش کرو تو عزیزہ نے گرامی یہ درود شریف پڑھنا کوئی معمولی چیز نہیں یہ بہت بڑی سعادت ہے برادران اسلام علماء نے عزت کرنا بھی بہت بڑی سعادت ہے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر لقمہ روٹی دا یا ایک ٹکڑے کھٹے ہوئے کپڑے دے نہ خدمت کر دیں تو رب کعبہ 1000 فی سبیل اللہ کو ہولے جہاد واسطے دین دے اجر و ثواب عطا کرتا ہے سبحان اللہ اجر عطا کرتا ہے جنہوں نے بنی اسرائیل کے 70 لڑکیوں پیٹ بھر کے کھانا کھوایا سبحان اللہ اور 70 مرتبہ کھانا پیدا نے اپنے ہاتھ دے نال تعمیر کیتا ہے اے علماء دی شان نبی کریم نے فرمایا کہ جڑا کسی عالم دین دی عزت کرتا ہے وہ گویا رب کعبہ دی عزت کرتا ہے اور جڑا کسی عالم دین دی توہین کرے تو پھر وہ سمجھ لو کہ رب کعبہ دی توہین کرتا اور اپنے امام دے متعلق بھی حضور نبی کریم نے فرمایا بہت ہی نندے بارے چیزیں کہ شاہ صاحب فرما دے سن کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تجارت کا کاروبار کرتے سن ایک دفعہ تجارت سامان لے کے واپس لوٹتے پیسے ایک بستی دے وچوں گزری اتھے نماز عصر کا وقت ہو گیا امام ایک دے پیچھے عصر کی نماز پڑھی حضرت سیدنا صدیق اکبر نے نماز پڑھنے کے بعد سرخ جڑا اونٹنی بما ساز و سامان اس امام صاحب کی خدمت کر دی اور حضرت سیدنا صدیق اکبر بڑی خوشی واپس آئے لاجپان نے جب وہ چہرے جو خوشی دیکھی نا فرمایا ابو بکر تو پہلے بھی تجارت نہیں جانا سی نہ خوش نہیں سی نظر آنا کی گانے بڑا خوش نظر آئے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تجارت کا سامان لے کے آدھا پیسا میں فلاں بستی دے وچوں گزریا اس بستی دے وچ عصر دی نماز دا وقت ہو گیا میں عصر دی نماز اس مقام تے امام دے پیچھے پڑھی اس امام دی جگہ بطور خدمت ایک اونٹنی بما ساز و سامان پیش کر دی اس وجہ تو میں خوش ہو رہا کہ رب کعبہ نے کہ امام دی میں خدمت کرن دی توفیق بخشی سبحان اللہ لجپال نے ارشاد فرمایا اے میرے یار ہار سن تو ایک اونٹنی دے کے بڑا خوش ہو رہی فرمایا تو اپنا سارا کاروبار بھی انہوں دے دے حتیٰ کہ تو نہ غلام بن جاویں وہ تینوں بیچ کے تیرے پیسے لے کے کھا لوے جڑی انہوں نے پیچھے ایک نماز پڑھی انہوں نے اجر نہیں تو دے سکتا سبحان اللہ جڑی ایک نماز تو پڑھی ہے ابو بکر تو اگر وہ غلام نہیں بن جاویں وہ تینوں کسی جگہ سے بیچ دے تو پھر بھی ہوندہ تو اجر ادا نہیں کر سکتا آج ایسی 5 وقت دی نماز بھی پڑھ کے اپنے امام دے خلاف گفتگو کریں گی اس لیے جڑا اپنے امام دا کو احترام کرنا چاہیے عزیزہ نے کرام کی قدر میں تمہارے سامنے قرآن مجید کے اندر ایت مبارکہ پڑھی وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ حضرت اساسہ بن سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جدو اس سورۃ الانبیاء کی ایت مبارکہ پڑھی وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ اور جننے بھی آسمان والے زمین والے نے اس سے دے وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اور جڑے ہوں گے قرب خاص بیچنے نہ کہ ان کی عبادت کرن تو تھک دینے نہ تو قبول کرتے ہیں میں پریشان ہوں گے قرب خاص بیچے کون نہیں حضرت اساسہ بن سبحان فرما دینے جمعۃ المبارک دا دینے میرے دل وچ خیال آیا کہ انہیں جا کے علی دی بار گلی حاضر ہو جاواں جا کے کہاں یا علی اے قرآن مجید ایت مبارکہ پڑھیے ان دے متعلق سمجھا دو آپ فرما دینے میں کوفہ دی جامعہ مسجد وچ خرامے چلدے پہنچ گیا حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم خطبہ ارشاد پہ
فرما دے نے آپ خطبہ پہ دے نے میں کھڑے ہو کے عرض کی یا علی تھوڑی شان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جڑے علم دا شہر علی اس کا دروازے اے علی میں سورۃ الانبیاء دی ایت مبارکہ پڑھی وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ علی اتنے مخلوقات بارے میں مداس کون نے علی کرم اللہ وجل کریم نے فرمایا آسمان والے ملائکہ نے فرشتے نے زمین والے انسان جنات نے آپ نے فرمایا کہ نہ تو انسان ہون نہ جنات ہون نہ جمادات وچ ہون نہ نباتات وچ ہون کسے جاندار شے دے وچ نہ ہون فرمایا ومن عندہ لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون فرمایا کہ میرے نشان میں چراغ پیاں دے میرے قرب خاص میری عبادت کرو تو تھک دے گی اے اور تکبر نہیں کر دے ہو کون نے علی نے فرمایا اے آسا پھر سونا کر تو جاننا چاہے انہیں قرب خاص وچ کون فرمایا کہ جب وہ دیکھا بنے نوح قلم نہیں سے بنایا عرش کرسی نہیں سی بنائی جنت دوزخ نہیں سی بنائی آدم علیہ السلام نہیں نہیں بنایا کوئی شے بھی موجود نہیں سی انہیں پار کرنے چھ پانچ تن سمجھ حضرت آسا صاحبین سبحان نے کیا کہ یا علی او پانچ تن کون سمجھ تجھے وضاحت فرما دیو حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے فرمایا اے آسا سونا پانچ تن سب تو پہلے تمہارے میرے آقا لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دوسری حضرت علی میں خود نہ چیز فرمایا کہ تیسری حضرت فاطمہ زہرا چوتھی حضرت امام حسن اور پنجویں حضرت امام حسین فرمایا کہ پنجویں امام حسین سے اور بڑی ایک مشہور حدیث مبارک ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت جعفر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ رب کعبہ میں سب کو پہلے کیڑی چیز ہم بنایا میں آج انوکھے انداز میں پیش کروں گا سبحان اللہ جب حضرت جعفر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کعبہ نے سب کو پہلے کیڑی شہنوں پیدا کیتا سب کو پہلے کیڑی شہنوں بنایا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب کعبہ نے اپنے نور کا جلوہ کیتا جلوہ کیتا اپنے چہرے دے نور دے وچ ایک نور جدا کیتا انسان جنہ بھی چنگا ہوئے تگڑا صحت مند ہوئے جی چہرہ خوبصورت نہ ہوئے تو بندہ چنگا نہیں لگا تے جے بندہ پاویں تھوڑی سکی لکڑی ہوئے کہ جے چہرہ خوبصورت ہوئے تاریخاں دا بھائی ماشاءاللہ کتنا رب نے نور دیتا کتنے سونے نے ماشاءاللہ تے او بے صورت نہیں کوئی صورت نہیں حضور نبی کریم فرما دے انہاں اپنے چہرے کے نور کے وچ ایک نور جدا کیتا وہ کتنا خوبصورت حسین و جمیل ہوئے گا چہرہ بے صورت عزیز نے گرامی قدر حضور نبی کریم نے فرمایا رب کعبہ نے اپنے نور کا جلوہ کیتا اپنے چہرے دے نور دے وچ ایک نور جدا کیتا اس نور دے سجے ویکھے کوئی نظر نہ آیا کھبے ویکھے کوئی نظر نہیں آیا سامنے ویکھے ایک سونی جی صورت نظر آیا سبحان اللہ رب حبل آپ نے فرمایا سامنے دیکھے آخد 70,000 سال گزر گئے آخد کہنیاں پھر اس کریم اس نور دے ترسایا نے کہ احمد 70,000 سال گزر گئے آخد احمد کہنیاں پھر جڑا اس نور نے 70,000 سال دا سجدہ کیتا 70,000 سال دے سجدے تو بعد اس بینیات کی بارگاہ دی وچ آواز آئی اے میرے محبوب سر سجدے وچ اٹھا اور منگتی منگنا میں تے وہ عطا کر سبحان اللہ شہدونی ایک رب
رب کعبہ دی ذات دوسرا نور مصطفیٰ تیسری شے کوئی نہیں لیکن رب پیارے سونیا مانگے کی منگنا میں تینوں عطا کر سا مانگے کی منگنا میں تینوں عطا کر سا حضور نبی کریم علیہ السلام نے رب دی بارگاہ وچ عرض کی اے مولا کائنات میں نو معلوم ہوندا ہے کہ تو ایک گناہگار امت دا میں نو نبی بنا کے بھیجے گا ایک بڑی گناہگار قوم ہوئے کہ انہوں سردار بنا کے بھیجے گا آخر رب حبلی امتی اے رب کعبہ میری امت بخش دے میری امت نو معاف فرما دے رب کعبہ دی بارگاہ وچ آواز آئی اے محبوب جا جویں تو آکھے گا ستے مومن جڑا راضی کر دے مانگے جو تو آکھے گا سی اسے طریقے کر دے مانگے عزیزاً گرامی قدر رب کعبہ نے ہر چیز جب مکمل تیار کر لی انسانہ دیا رومانی مکمل تیار کر لیا کس سے مختصر نور مصطفیٰ نے فانوس دے وچ کھڑا کر دیتا نور مصطفیٰ نے فانوس دے وچ کھڑا کر دیتا رب کعبہ نے ارشاد فرمایا کہ انسانہ دیا روح میرے محبوب دے نور دا طواف کرو میرے محبوب دے نور دا طواف کرو جامعہ المعجزات کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے اور بھی دیگر کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ رب کعبہ نے ارشاد فرمایا اے تمام چیزاں دیا روح سید تے ہٹ جاؤ اشرف المخلوقات میں حکم دین لگیا کہ میں کہ انسانہ دیا روح میرے محبوب دے نور دا طواف کرو انسانہ دیا روح نے رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی ہے مولا کائنات تیرے محبوب کے نور دا طواف کریں گے انہی زیارت کریں گے سانو عطا کی کرے گا سانو سونیا کی دے گا رب نے کیا میں انعام دے رب نے کیا میں تو انعام دے مانگے زیارت دے کرو ہونے ایک چیز جڑا سامنے کھڑی کر دیتی جائے سارے موقع جو ویکھو کسی نو حق نظر آ رہے ہوں کوئی اسنا ویکھ رہا ہوئے گا کوئی جڑا چہرے نو ویکھ رہا ہوئے گا کوئی زلفان ویکھ رہا ہوئے گا کوئی داڑھی نو کوئی کس مقام تے اور کچھ ایسے ہوندے ہیں جنہاں نہ نظر ہی کوئی نہیں آتا جدو انسانہ دیا روحاں نے رب کعبہ نے حکم دیتا نا سارے طواف کر رہے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام دے نور دی زیارت کر رہے ہیں عزیزاً گرامی قدر جامعہ المعجزات کے اندر موجود ہے جب وہ حضور نبی کریم علیہ السلام دے فمن نظر الى رأسه جنہوں نے سارے اقدس مبارک لی زیارت کی تھی جب وہ جڑے پیدا ہویا مارے پیٹ وچ انسانی شکل وچ بن کے ترتی تے آیا رب کعبہ نے انہوں بادشاہی عطا کر دیتی فمن نظر الى جبینہ جنہوں نے لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین مبارک دی زیارت کی تھی رب کعبہ نے انہوں کہا یہ قرآن بنا دیتا جنہوں نے لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کا فمن نظر الہ حلقومہ جنہوں نے حلق مبارک دی زیارت کی تھی رب کعبہ نے انہوں نے ترکی کے اذان پڑھنے والا معاذن بنا کے بھیج دیتا فمن نظر الہ صدرہ جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے علم نشرح لک صدرک والے سینہ مبارک دی زیارت کی تھی رب کعبہ نے انہوں نے سترتی تے انعام دے طور تے عالم دین مجھے تہے دین بنا کے بھیج دیتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک عزیزاً گرامی قدر جنہوں نے لجپال صلی اللہ علیہ وسلم دے دمدان مبارک دی زیارت کی تھی رب کعبہ نے انہوں انعام دے طور کی حسین و جمیل دنیا دے بنا کے بھیج دیتا جنہوں نے لجپال دیا واللیل زلفان دی زیارت کی تھی رب کعبہ نے انہوں عاشق اس دھرتی تے بنا کے حضور دے بھیج دیتے
عزیزان گرامی قدر جنہوں نے فمن نظر الى جنہوں نے لجپال صلی اللہ علیہ وسلم دے ید اللہ فوق عیدی والے حق مبارکہ بھی زیارت کی تھی رب کعبہ نے انہوں نے اس دھرتی پہ سخی بنا کے بھیج دیتا عزیزان گرامی قدر انہوں نے وچ کچھ ایسے بھی تابع قسمت سن ابو جہل رنگے ابو لہب رنگے عتبہ شیبہ رنگے انہوں نے جڑا حضور نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کرنی اور اس عالم ارواح کے اندر قدور نے بن گیا کہ ایک دنیا کے جامن کے مگر کلمہ نہیں پڑھ سکیں گے یہ مسلمان نہیں ہوں گے ہم کیوں نہ حضور دے سکے چاچے ہوں جنہوں نے لجپال کی زیارت کی تھی رب کعبہ نے ہمیں نام عطا کی تھے عزیزان گرامی قدر خالق کے قصہ مختصر خالق کائنات مالک کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام جس میں اطہر پیار کر لیا ساتھ کا بات خالق کائنات مالک کائنات اللہ رب العالمین اس منزل تو بعد طواف نور تو بعد نور مصطفیٰ ایک نور نے موتی دے وچ محفوظ کر دیا بڑا حسین خوبصورت وہ موتی سفید کلر دا زینت المحافظ دی جلد نمبر 2 دے اندر علامہ عبدالرحمن صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھ دیں خالق کائنات مالک کائنات نے جدو حضرت آدم علیہ السلام دا جس میں اطہر تیار کیتا اس وقت رب کعبہ نے نور مصطفیٰ کو حکم ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم تسی جڑا قدم رنجیدہ فرماؤ سفر کرنا ہے ان قدم رنجیدہ فرماؤ سفر کرنا ہے فرمایا یا رب العالمین کتھے جانا ہے فرمایا کہ پھر آدم علیہ السلام نے جس میں اطہر وچ